Assalamu alaikum everyone. I'm Taiba Malik. I am currently working as a content writer and learning digital marketing. ہمارے آج کے گیسٹ جو ہیں وہ محمد لیاقت قریشی ہیں جو کہ CEO ہیں دہلیز .pk کے، اور یہ ایک شاپنگ برانڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، ای کامرس پلیٹ فارم ہے، اور یہ پچھلے کچھ عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. تو میں ان کو کہوں گی کہ یہ اپنا سیشن شروع کریں. تو میں شروع کرنے سے پہلے میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ پاکستان میں ای کامرس ہم کس طرح سٹارٹ کریں؟ جی سر، اوور ٹو یو. جی طیبہ، تھینک یو ویری مچ، آپ کا بھی، عثمان صاحب کا بھی، اور آپ کی انٹائر ٹیم کا. آپ لوگوں نے مجھے ای کامرس کا جو لائیو سیشن ہو رہا ہے اور جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کا اور بولنے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ عثمان صاحب. میرا نام لیاقت قریشی ہے اور میں دہلیز .pk کا CEO ہوں. دہلیز .pk پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہی ہے اور پراپر اس کی جو لانچنگ تھی وہ ہم نے جنوری 2019 میں سٹارٹ کی تھی اسلام آباد سے. تو یہ ایک فل فلیج جو ہے نا، یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے اور ایمرجنگ برانڈ ہے. مطلب یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ پلیس ہے پاکستان میں. ہماری www.dehleez.pk DEHLEZ ویب سائٹ ہے، پراپر فنکشنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی ہم پریزنس رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو ایپ ہے وہ بھی ورکنگ میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جو ہے نا دہلیز .pk کے پلیٹ فارم سے مطلب خریداری بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک رننگ برانڈ ہے، لیکن یہ ایک نیو برانڈ ہے. یو کین سے اٹ SME کمپنی. مطلب ابھی ایک بڑا برانڈ نہیں ہے، چھوٹا برانڈ ہے، لیکن ہم بڑے ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کوسچن یہ تھا جی کہ پاکستان میں ای کامرس کو کیسے شروع کیا جائے. تو زبردست کوسچن ہے آپ کا. اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں جس میں جواب دیا جا سکتا ہے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کام کیسے شروع کریں اور ای کامرس ہے کیا. تو وہ جو بیسک چیزیں اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اب الحمدللہ پاکستان میں آفٹر کرونا یہ کنسیپٹ کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ ای کامرس کیا ہے. تو اس کا جو اگلا وے ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کیسے کیا جائے. تو سٹارٹ کرنے کا اس کا جو پراپر وے ہے وہ یہ ہے جی کہ سب سے پہلے آپ ایک نام سوچیں، اپنی کمپنی کا، اپنے برانڈ کا ایک آپ نام سوچیں، ڈیفائن کریں. اور نام رکھنے کے بعد اس کو آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے اس نام کو رجسٹر کریں. SECP سے جو ہے نا کمپنی کو پراپر رجسٹر کریں. رجسٹریشن کے بعد آپ کا جو بھی آپ نے کمپنی کا نام رکھا ہے، اس کا جو آپ نے لوگو ڈیزائن کیا ہے، تو اس کو بھی آپ اپنے لوگو کو، اپنے ٹریڈ مارک کو، ایک اور ادارہ ہے IP، تو وہاں سے آپ اس کو رجسٹر کروائیں. تو جب آپ کی کمپنی فل فلیج ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک رجسٹرڈ کمپنی بن جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ اپنا ایک چھوٹا سا آفس بلڈ کریں یا گھر سے ہی اس کو سٹارٹ کریں، اور ساتھ اپنی ٹیم بھی ہائر کریں. اور پھر اس کا جو دیکھیں، یہ تو ایک لیگل چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، لیگل اسپیکٹس میں آپ نے کمپنی بنا لی، اب اپنے کام کرنا ہے. اب لیگل چیزوں سے پیسہ تو نہیں آتا، وہ تو آپ کے بزنس کو لیگل شیپ دیتی ہیں. تو انکم کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی ہے ای کامرس سے ریلیٹڈ. وہ چھوٹی سی سائٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی سائٹ بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی، پھر وہاں پہ آپ نے مطلب کیا کرنا ہے، پروڈکٹ اینڈ لسٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے، اس کو مارکیٹ کرنا ہے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کو مینیج کرنا ہے بیک اینڈ پہ، آپ نے آرڈر مینیج کیسے کرنے ہیں، ڈیلیوری کیسے کرنی ہے. تو یہ ایک ساری جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ہے. تو اس طرح آپ کی کمپنی کھڑی کی جا سکتی ہے. مطلب ایسے جو ہے یہ پاکستان میں یا کہیں بھی بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے ای کامرس کا. تو یہ اس کا پراپر ایک لیگل وے ہے. باقی 2-3 طریقے اور بھی ہیں، چونکہ ابھی ٹائم شارٹ ہے، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ سب سے جو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنا ایک برانڈ ڈیزائن کریں، اس کو اپنے بجٹ کے مطابق. اگر آپ کا بجٹ اسٹرانگ ہے تو آپ بڑے لیول پہ اس کو لے کے چلیں سٹارٹ سے ہی، اور اگر بجٹ آپ کا مطلب کم ہے تو آپ اس کو چھوٹے لیول پہ لے کے چلیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کا برانڈ بھی بلڈ ہو جائے گا، آپ کی کمپنی بھی بلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور مارکیٹ بھی بن جائے گی، آرڈر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کا ایک نیشنل برانڈ پہلے بن جائے گا، پھر آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں. تو مطلب دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بڑی بڑی کمپنیاں بنی. ٹھیک ہے، اس کو ٹائم لگا، ٹائم کے بعد آج وہ بڑے بڑے برانڈ ہیں. تو جس میں آپ بڑی بڑی کمپنیوں کا بھی نام لے سکتے ہیں. تو آپ نیکسٹ کوسچن کی طرف جائیں.
तो उस सर आपने स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि आप सबसे पहले कोई भी ब्रांड शुरू करने से पहले उसका नाम सोचें, जी तो जैसे कि आपने अपनी ब्रांड का नाम बताया दहलीज.pk, तो मुझे ये बताया कि इसके पीछे जब आपने ये नाम चूज़ किया तो इसके पीछे क्या साइंस है, किस चीज़ को आपने सोचते हुए ये नाम चूज़ किया था और इसमें आप फर्दर क्या वर्किंग कर रहे हैं? मैडम, नाम की जो बात है, देखें नाम तो कोई भी वो रखा जा सकता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रांड बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा नाम रखें जो अच्छा हो, जो आपका जो काज है, जो आपका मिशन है, जो आपका वर्किंग आपका है, जो आपका बिजनेस है, अगर उससे थोड़ा सा रिलेटेड हो तो आपको आसानी हो जाती है। दहलीज का मतलब होता है दर, ठीक है, घर। तो इसकी जो सारी साइंस है वो इसी बेस पे ही है कि एक कस्टमर जो अपने दर से, अपने घर से जो है ना, अपने ईज जोन से एक ऑर्डर प्लेस करेगा ई कॉमर्स का, मतलब अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन से, ठीक है, अपने कंप्यूटर से। तो उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, उसकी जो प्रोडक्ट उसको चाहिए, तो वो दहलीज जो है वो उसकी दहलीज पे, मतलब दहलीज हम लोग, ठीक है, कंपनी, तो वो एक दहलीज से दूसरी दहलीज पे उसको ऑर्डर मिलेगा बगैर किसी इंटरफेरेंस के, बगैर किसी तरज्जत के, बगैर बाजार जाए, ठीक है, बगैर जो है ना धूप गर्मी सर्दी बर्दाश्त किए हुए। तो ये दहलीज जो नाम है इसकी, यही सारी बस रॉकेट साइंस है, और ये हमने इसको सोचा और तकरीबन 1 महीना हमें लग गया था नाम को सोचने में, और फिर हमने ये नाम फाइनल कर लिया। तो ये रॉकेट इसकी साइंस है नाम की। तो बाकी जो है ना, नाम में वैसे कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपका नाम, आपके जो काज है, आपका जो मिशन है उससे रिलेटेड हो, तो आपको काम करना आसान हो जाता है और आपका ब्रांड जो है ना वो जल्दी से मर्ज होना शुरू हो जाता है, लोग उसको रिकग्नाइज करना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका सारा सिलसिला था। सर मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ ये आती हूँ कि आपने बताया कि आपने 2 साल से ये काम अपना शुरू किया हुआ है, ठीक है? तो आप मुझे ये बताएँ कि 2 साल से आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ? कितने लोग आपके इससे मतलब मुस्तफ़ीद हुए? तो ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जी तैयबा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ नेट का जी, प्रॉब्लम आ आपका गया था। इंटरनेट इशू कर गया था। जी मैं ये सवाल कर रही थी कि आपने ये बताया कि आपने ये 2 साल से ये दहलीज़ का काम शुरू किया हुआ है, दहलीज़.pk कि आपने इस पे काम शुरू किया। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए, कितने आपकी इससे ट्रैफ़िक बढ़ी है? तो ज़रा आप ये इसके बारे में बताइएगा। तैयबा ऐसे है कि अगस्त 2018 में जो है ना, हमने इस कंपनी को बनाना शुरू किया लीगल एस्पेक्ट्स पे, और तकरीबन 5-6 महीने हमारे इसको लीगल एस्पेक्ट्स पे लग गए, और फिर हमने इसको, इसका ऑफिस वगैरह बाकी सारी चीज़ें मैनेज की, और जनवरी 2019 में हमने इसको लॉन्च किया। तो आफ्टर लॉन्चिंग हम भी इसको स्लो स्लो लेके चलते रहे। मतलब आपको पता है, स्टार्ट में टीम बनाना, बहुत से मसाइल होते हैं, तो वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी ये है कि अभी हम फुल वर्किंग में हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे कस्टमर भी आ रहे हैं, ऑर्डर भी जो है ना वो प्लेस हो रहे हैं, और इसी तरह जो है ना हमने ऐप अभी कुछ महीने पहले लॉन्च की, उसको भी लोगों ने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दी है, वहाँ से भी ऑर्डर हमें आते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे जो है ना वो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वहाँ से भी हमें मतलब ट्रैफिक मिल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग वेरी वेल। लेकिन यह है कि हम लॉन्ग विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि वो आने वाले सालों में, मतलब ये नहीं कि 2 सालों में या 1 सालों में, लॉन्ग टर्म मतलब 8-10 सालों में या उससे कम अरसे में जो दहलीज.pk है इसको पाकिस्तान का नंबर 1 मार्केट प्लेस बनाना है पाकिस्तान में। तो जब पाकिस्तान में हम ग्रिप कर लेंगे, तो आफ्टर दैट हमारी जो थिंकिंग है इसको कुछ और मुल्कों में भी लॉन्च, दहलीज.pk के ब्रांड से ही, इसी नाम से ही हम कुछ और मुल्कों में इसको लॉन्च करेंगे। तो मसलन दुबई हो गया, सिंगापुर वगैरह हो गया, और फिर यूरोप में लेके जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो वर्किंग है वो पाकिस्तान में है, हमारे कस्टमर पाकिस्तान से ही हैं, और हमारा जो क्लाइंट है वो ऑल पाकिस्तान से है। पूरे पाकिस्तान से हमें ऑर्डर आते हैं, हम लोग उनको उनकी दहलीज पे उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम डिलीवर करते हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, और बहुत से जो वेंडर हैं उनकी प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, वो भी हम लोग मतलब सेल करते हैं। तो हम लोग बाय जी का सर, ऑप्शन भी मेरा देते हैं, सेल इसी का से ऑप्शन भी रिलेट देते हैं। तो जो कस्टमर ठीक हो हमारी गया। प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी जी
آپ نے ابھی وینڈرز کا ذکر کیا، تو مجھے اس پہ یہ بتاتے چلے کہ ابھی تک آپ کے پاس کرنٹلی کتنے وینڈرز ہیں جو اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے وینڈرز کا ذکر کیا، تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کرنٹلی آپ کے پاس کتنے وینڈرز ہیں جو ابھی dehliz.pk پر ہیں؟ طیبہ ہمارے پاس کرنٹلی جو بڑے بڑے وینڈرز ہیں وہ تو 8-10 ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو وینڈرز ہیں اس کو ملا کے تقریباً 50 سے زیادہ وینڈر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور 20 سے 30% جو ہے نا ہماری اپنی پروڈکٹس ہے جو ہم لوگ سیل کرتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے وینڈرز ہیں، مطلب پاکستان کے بڑے نام، وہ بھی ہمارے وینڈر ہیں، لائک جے ڈاٹ کی طرح کی ہی جنید جمشید مرحوم کی ایک سیکنڈ کمپنی ہے جیزا فوڈ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے وینڈر ہیں۔ ان کی پروڈکٹس ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں، جس میں گراسری کی ساری رینج ہے، اسپائسز کی رینج ہے، رائسز کی رینج ہے۔ اسی طرح ڈیلی ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہمارے وینڈر ہیں، ان کی بہت سی پروڈکٹس جو ہے نا ہم لوگ سیل کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے وینڈر ہیں جو مطلب ویل نون وینڈرز بھی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وینڈرز بھی ہیں جو ایک مطلب ان کا پورے پاکستان میں تو لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی سٹی کے حوالے سے، اپنے شہر کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ایسے وینڈر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 100 سے زیادہ وینڈرز کی ہمیں ریکویسٹ موصول ہوئی ہے، تو جن کو ہماری ٹیم، بیک اینڈ کی ٹیم چیک کر کے آہستہ آہستہ ان کو ایز اے وینڈر شپ اپروول دے رہی ہے۔ اور باقی ہماری اپنی بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم لوگ ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ تو انٹرسٹ الحمدللہ لوگوں کی ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ، جو وینڈرز ہیں ان کی بھی انٹرسٹ ہے، بائرز کی بھی ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم اپنے برانڈ کو امپرومنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے کافی اچھا انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو وہ ہمیں dehliz.pk کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح اس سے لوگوں کو کس طرح فائدہ ہوا ہے، کس طرح وہ مستفید ہوئے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اور کتنے وینڈرز وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ مزید کچھ سوال بھی آ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم سوال لیتے چلتے ہیں، نہیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔